الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ولایت فقی کا موضوع کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب ہے۔ اس سے یہ موضوع پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم اس کی پہلی فصل میں تھے کہ اس کتاب کی 7 فصول ہیں۔ جو پہلی فصل ہے در حقیقت یہ ایک نظریاتی مقدمہ ہے جو انسان کو حقیقت میں تمام قومیت اور ملیت اور حدود سے بالاتر ہو کے انسانی تقاضوں کے تحت سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ دنیا میں حاکمیت کس کی ہو۔ اور یہ مقدمہ اسی طریقے سے ہمارے سامنے، یعنی یہ جو پہلی فصل ہے نظریاتی مقدمہ، ایک نوع عقائدی مقدمہ بھی ہے، یعنی اس کے جو مبانی ہیں وہ قرآنی و فکری ہیں۔ فکری اور قرآنی مبانی بغیر کسی ملیت اور حدود کے سب کے اوپر منطبق ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ابھی تک جو ادلہ پڑھی ہیں کہ سب سے پہلے محدود آزادی انسان کے لیے ہم نے ثابت کیا۔ محدود آزادی کا ہونا وہ انسان کے قانون کا تقاضا کرتا ہے، اس کو پھر ہم نے ثابت کیا۔ اور عبودیت کے ضمن میں کہ محدود آزادی عبودیت کی صورت میں حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ جو ہم اس فصل کے اندر عناوین پڑھ چکے ہیں، میں اس کا آپ کے سامنے ایک ربط قائم کر کے ذکر کر رہا ہوں کہ غور کریں۔ آغاز کہاں سے ہوا کہ آزاد ہے انسان، لیکن آزادی مطلق نہیں، آزادی محدود ہے۔ یہ آزادی محدود کب حاصل ہوگی؟ جب عبد بنے گا، یعنی اللہ کا غلام بنے، آزادی انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ وَإِلَّا وہ کئی آقا اور کئی مالک اپنے رکھتا ہے، شہوت بھی اس کا ایک آقا ہے، مال بھی آقا ہے، معاشرہ بھی اس کا آقا ہے، گھر بار بھی اس کا آقا ہے، کئی پھر زندانوں میں موجود ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کا عبد ہو جائے تو وہ اللہ کے سامنے عاجز اور منکسر موجود ہے، عاجزی کے ساتھ موجود ہے، لیکن سب سے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ عبودیت کا جو حصول ہے وہ قانون سے ربط دیتا ہے۔ بس آزادی سے ہم کہاں پہنچے تھے؟ عبودیت تک۔ عبودیت سے ہم کہاں پہ پہنچے؟ قانون تک۔ قانون کی ضرورت پھر ہمیں پیش آئی کہ یہ جو محدود آزادی ہے یہ بھی نہیں میسر آ سکتی، عبودیت بھی متحقق نہیں ہو سکتی اگر بس قانون نہ ہو، نہ عبودیت متحقق ہوگی ہمارے لیے، نہ ہمارے لیے آزادی محدود منعقد ہوگی یا وہ متحقق ہوگی۔ اچھا، اس پہ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک سرکش طبع موجود ہے، طبیعت سرکشی چاہتی ہے، وہ حل من مزید کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کے پاس وسائل اگر آج کے دن کے ہیں تو وہ 1000 سال دن کے وسائل آج ہی لے لینا چاہتا ہے۔ اتنی مدت جینا نہیں ہے اس نے زمین پہ جتنے وسائل کا خواہاں ہے اپنے وجود کے اندر۔ وہ اس دنیا کو ایک جنت بنانا چاہتا ہے، طبع انسانی یہی ہے کہ اس دنیا کو ہی وہ جنت انسان بنانا چاہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو رہنے سہنے کی جگہ اس طور پہ قرار نہیں دیا کہ یہ ہمیشگی اور دوام رکھے، بلکہ یہ ایک اسٹیشن کی مانند ہے جس میں محدود وقت گزار کے ہم نے چلے، یعنی دار ممر۔ امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر ہم نہج البلاغہ سے انہی دروس کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ گزرگاہ ہے، گزرگاہ میں ٹھہر کے آباد نہیں ہوا چاہتا، ادھر سے گزرا ہی جاتا ہے۔ جس جگہ کو گزرگاہ بنایا جائے وہاں پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ اس کو رہنے کے لیے جگہ کیوں نہیں بنائی، شہر کیوں نہیں سے بنایا، اسے محلہ کیوں نہیں بنایا۔ آپ کہیں گے یہ گزرنے کی جگہ، یہ روڈ ہے، روڈ کے اوپر تھوڑی بستر ڈالے جاتے ہیں، روڈ کے اوپر تھوڑی گھر بنائے جاتے ہیں، روڈ کے اوپر تو سواریوں نے آنا ہے اور گزر جانا ہے۔ بس قانون کی بات آئی، قانون آ کے طبع کو کنٹرول کرتا ہے، طبع سرکش کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جو سرکشی جب کنٹرول ہوتی ہے تو کون سا قانون کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگا؟ قانون ایسا ہونا چاہیے جو انسان کو سعادت تک پہنچائے، کامیاب کرے، نجات عطا کرے مشکلات سے۔ لہٰذا ایسا قانون نہ ہو کہ کئی کروڑ افراد کے اوپر تجربہ کیا پھر پتہ لگا نہیں یہ قانون تو درست نہیں تھا، اب اگلے کروڑوں کی باری آئی، انہوں کے اوپر آزمایا پھر تیسروں کی باری آئی۔ اس لیے قانون کے لیے سب سے پہلے اہل علم ہونا چاہیے،
یعنی وہ دقیق طور پہ انسان شناسی اور جہان شناسی رکھتا ہو۔ عادل اسے ہونا چاہیے، عدالت کے تقاضوں کو وہ بہتر جانتا ہو، انسان کی سعادت اور انسان کے نفع اور فائدے کو جانتا ہو۔ پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ قانون فقط اللہ ہی کا ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہی ہر چیز کی اتنی جزیات کی حد تک معلومات رکھتا ہے، کیونکہ اس نے سب چیزوں کو خلق کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تک مسئلہ یہ پیش آئے کہ ڈائریکٹ پوچھ کے ہم قانون نہیں لے سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ انسان بہت ضعیف ہے اور وہ بہت قوی ذات ہے، بہت عزیز ہے، ان اللہ حکیم عزیز، یا عزیز حکیم، حکیم ذات ہے، عزیز ہے، یعنی بہت قوی ذات ہے۔ اس کے ساتھ مخلوق کا براہ راست اگر رابطہ جڑ جائے تو مخلوق جو ہے وہ توان نہیں رکھتی کہ برداشت کر سکے، اس لیے وہی ہر انسان کے اوپر نازل نہیں ہو سکتی، لہذا ایک واسطہ چاہیے، وہ واسطہ نبوت قرار پایا۔ اس کے اوپر ہم نے عقلی ادلہ بھی دیکھی اور روایات سے بھی یہ دلیلیں لائیں، کیونکہ جو آیات کی دلیلیں ہیں وہ سابقہ دروس میں مختلف موضوعات کے تحت بعض آیات گزری ہیں جو براہ راست نبوت کے ہونے پہ دلالت کرتی ہیں، اور آج بھی ہم ایک آیت پڑھیں گے۔ آج جو ہم آیت پڑھیں گے اگرچہ اس کا عنوان وہ سعادت انسان اور عقل کا کافی نہ ہونا رکھا گیا ہے، لیکن اسی آیت کریمہ کو ہم جو اس کے ضمن میں پڑھیں گے ہم قرار دے سکتے ہیں نبوت کی دلیل بھی۔ بس نبوت ہمارے پاس نقلی ادلہ اور عقلی ادلہ سے ثابت ہوئی۔ نقلی ادلہ پہ ہم نے روایات کو فوکس کیا، کیونکہ آیات بہت کثیر ہیں۔ آپ سورہ بقرہ سے آغاز دیکھیں تو وہ چلتا ہے آخری جز تک، صحیح ہے، 30ویں پارے تک چلتا ہے، اور نبوت کی بکھری ہوئی آیات، نبوت کے اوپر دلالت کرنے والی آیات کریمہ ہیں۔ ہم نے اس کے بعد جب عقلی دلیل کو ملاحظہ کیا، محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو علی سینا انہوں نے در حقیقت ایک برہان قائم کی تھی، اور اس برہان کے ذریعے سے انہوں نے نبوت کے ہونے کو ثابت کیا۔ 4 قاعدے ہم نے پڑھے تھے گزشتہ درس میں، 4 قاعدے پڑھے تھے کہ انسان مدنی الطبع ہے، مدنی الطبع ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ رہے، اجتماعی طور پہ رہنے کا تقاضا یہ ہے کہ قانون ہونا ضروری ہے، قانون پھر ہر کوئی نہیں بنا سکتا، اور پھر قانون لانے والی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے انبیاء کو بھیجا، اور قانون میں جزا اور سزا دونوں کا ذکر کیا جائے گا۔ 4 قاعدے آپ گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ محقق طوسی نے اس کے بعد ایک اعتراض کے طور پہ یہ بات اٹھائی کہ ابو علی سینا نے جو مقدمات بیان کیے ہیں اور برہان جو قائم کیا، اس سے یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی ہی اہم زندگی کا رخ ہے اور حقیقی زندگی ہے، اور انسان کے لیے قانون ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور قانون ہر کوئی نہیں بنا سکتا، شرائط ہوں تو قانون دان بن سکتا ہے جو قانون بنائے، وائلا قانون نہیں بن سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ، اور پھر آخری انہوں نے قاعدہ بیان کیا کہ سزا اور جزا ہونی چاہیے تاکہ تشویق پیدا ہو، لوگوں میں رغبت پیدا ہو قانون کے مطابق عمل کرنے کی، اس لیے جو قوانین کے اوپر باقاعدہ عمل کرے اسے کوئی پھل دیا جائے، ثواب دیا جائے، اس کے لیے سہولیات فراہم کی جائے، اور جو قانون پہ عمل نہ کرے اسے واقعی سزا دی جائے، تو اس سے تشویق پیدا ہوگی اور خوف بھی پیدا ہوگا۔ خوف اور رجا وہ ایک رغبت کو بڑے پیمانے پہ ابھارتا ہے۔ آپ گھر میں یہ تجربہ بچوں پہ خصوصاً کرتے ہیں، بچوں کو پہلے تشویق دلاتے ہیں، اس کے ساتھ اسے خوفزدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو پھر دیکھو یہ حال ہوگا، تاکہ وہ اس کے اوپر حتماً عمل کرے، تشویق کے ساتھ، اور خوف کی بھی آمیزش اس میں ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو پھر تو اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اسلامی حاکم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فلسفہ تو کافر بھی سمجھتا ہے اور اس نے اسے اپلائی کیا ہے۔ لہذا محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس جگہ پہ اسلامی حکومت اور اسلامی حاکم کے قیام کے لیے اضافہ کیا ایک نقطے کو، کہا کہ ابو علی سینا نے جو بات پیش کی ہے اس کے مطابق اسلامی حکومت نہیں، نبی آئے اس سے استفادہ کیا، لیکن حکومت غیر اسلامی قائم ہو، حکومت غیر اسلامی حاکم قائم کرے، تو یہ ہمارے پاس ضرورت، یعنی اس برہان کی تکمیل محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس طرح کہہ لیں کہ ابو علی سینا نے جو ذکر کیا اس کی تکمیل جو ہے وہ کس نے کی؟ محقق طوسی نے۔ تنبیہات
و اشارات ہے، اس کی شرح علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اسی سے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا۔ خواجہ طوسی کی اصل میں شرح ہے، اس شرح کے ضمن میں شرح کی ہے علامہ حسن زادہ عاملی نے۔ لہذا محقق طوسی نے پھر یہ ذکر کیا کہ شریعت اور نبوت کے وجود کی ضرورت بلا شک و شبہ اس اعتبار سے ہے کہ بشر ایک اجتماعی نظام کا محتاج ہے۔ دیکھیں، اجتماعی نظام کا محتاج ہونا بہت اساسی چیز ہے۔ تشیع میں یہ والا تفکر بہت قلیل پایا جاتا تھا پہلے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد الحمدللہ یہ دروازہ کھل گیا، لیکن اگر ہم اجتماعی تقاضے کے اوپر خود غور و فکر نہیں کریں گے، یقین جان لیں کہ دل سے قائل بھی نہیں اس بات کے ہوں گے۔ جو تفسیر کے ہمارے استاد آیت اللہ سید یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالی، وہ اپنے دروس میں بار بار کہتے ہیں، اور وہ کیونکہ دلائل کے ساتھ تمام لے کے آتے ہیں نمونے آیات کریمہ کے، ثابت کیا کہ قرآن کی تقریباً تمام آیات وہ سب سے پہلے انسان کی اجتماعی زندگی سے مخاطب ہیں، پھر اس کے ضمن میں انسان کی فردی زندگی سے مخاطب ہے۔ اس لیے قرآن نے قوم کا تذکرہ کیا، امت کا تذکرہ کیا، ناس کا لفظ استعمال کیا، آمنو جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک فرد واحد سے تھوڑی قرآن بیان کیا۔ اقیم الصلاۃ، مومنوں کو کہا کہ تم سب نماز پڑھو۔ کتب علیکم الصیام، تم لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ ایک فرد کی بات کی نہیں، قوموں کی بات کی قرآن کریم نے۔ اس لیے وہ اصحاب کا فرعون کے ساتھ اس کے لشکر کا ذکر کیا، ملا کا ذکر بار بار آتا ہے جو درباری حاکم یا چاپلوس طبقہ موجود تھا۔ لہذا اسی طرح انبیاء علیہ السلام ہے، ربیون کا ساتھ تذکرہ کیا گیا، والذین معہ محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن اجتماعی تناظر میں گفتگو کرتا ہے، ہم اجتماعی طور پہ سوچتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں یہ بہت بڑی ایک قباحت جنم لے گئی، وہ فقط اپنے آپ کا سوچتا ہے۔ جہاں اپنے آپ کا سوچا ہے وہاں پہ متقی ترین انسان نے دین اسلام اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچایا، جہاں فقط اس نے اپنے آپ کا سوچا ہے۔ مثلا امام علی علیہ السلام نے اپنے آپ کا سوچا ہوتا تو گھر سے باہر ہی نہ آتے، لیکن عدالتوں میں فیصلے کس نے ٹھیک کرائے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کتنی واقعات ہیں شیعہ سنی کتب میں، کس نے مشورے دیے اسلامی معاشرے کے تحفظ اور اسلامی ملک کو بچانے کے لیے؟ خلیفہ دوم کو، امیر المومنین علیہ السلام نے۔ اختلافات موجود تھے امام علی علیہ السلام کی اپنی جگہ، لیکن اسلام کے بلند منافع اور اسلامی معاشرے کی بقا کے لیے انہوں نے قربانی دی، جبکہ ان کے خانوادے اور ان کے گھرانے کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے اپنی ذات کو ماورا رکھا ان چیزوں سے۔ اپنی ذاتیات کے لیے اور اپنے گھرانے کی ذاتیات کے لیے انہوں نے اقدام نہیں اٹھایا، اسلام کی بلند بقا کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت اور بلند اس کے مقام کے لیے، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قدم اٹھایا۔ یہی چیز اصل میں اہمیت رکھتی ہے۔ اس لیے یہ جو جملہ ہے محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ضرورت ہمیں ہے شریعت اور نبوت کی، لیکن شریعت اور نبوت کی بشر کو ایک نظام اجتماعی کے اعتبار سے ضرورت ہے کہ اس میں ہرج مرج فساد لازم نہ آئے۔ اور پھر یہ جو احتیاج ہے یہ حکومت غیر اسلامی سے بھی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ نے اتنی بات کرنی ہے، کیونکہ دنیا کے کتنی خطوں کے اوپر حکومت غیر اسلامی قائم ہے، کافر حکومتیں قائم ہیں، وہ قانون اپنے طور پہ بنا کے ہرج مرج سے اپنے معاشروں کو بچائے رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ در حقیقت انسان کی دنیاوی حاجات کے ساتھ ساتھ اخروی حاجات بھی ہیں۔ ابن سینا نے صرف دنیاوی حاجات کے اوپر نگاہ رکھی، اس لیے ان کی برہان کو تکمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پیش نظر دنیاوی منافعات کو ہی حاصل کرنا ہے، دنیاوی منافع اور دنیاوی فوائد ہی حاصل کرنے ہیں، پھر بات تو ٹھیک ہے، پھر اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی یورپ نہیں اپنے منافع حاصل کر رہا، یورپ میں لوگ زندگی ہم سے خوشحال بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں مادی اعتبار سے، لیکن وہی جو بہتر طور پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کا کہتے ہیں وہ ایک مرض کا شکار ہے اور اس مرض کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، قتل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ کیا ہے مرض؟ آخرت اور معنویت سے وہ لوگ دور ہیں،
اصلاً آشنا نہیں ہیں، منکر ہیں، ملحد ہیں۔ یہاں پہ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت انسان کی زندگی وہ ایک تسلسل رکھتی ہے، وہ ایک ارتقاء رکھتی ہے، وہ دنیا کے بعد برزخ، برزخ کے بعد قیامت، آخر مراحل ہیں انسانی زندگی کے۔ آپ انسانی زندگی کے لیے ایسا قانون خلق نہ کریں کہ ایک جہان میں اس کے لیے مادی طور پہ اسباب فراہم ہو جائیں اور اس کے بعد ساری عمر تکلیف، دکھ، درد اور عذاب میں اس کے گزرے۔ لہٰذا قانون دان دقیق ہونا چاہیے جو انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کو گھیرے، وہ بالفاظ دیگر انسان کی جسمانی ضروریات کی بھی خبر رکھتا ہے اور انسان کی روحی ضروریات اور باطنی ضروریات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ لہٰذا محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پہ بیان فرمایا کہ شناخت دقیق ہونی چاہیے کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی ہر دو نیاز اور ضرورت اور احتیاج انسان کے سامنے واضح اور آشکار ہونی چاہیے، کیونکہ انسان ایک مجرد خلقت ہے جس نے ابدی زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر اس کے اس دنیا کے اندر اپنے منافع اور اپنے وسائل کو لیتے ہوئے اپنے اعمال کو اس نے فاسد اور برباد کر دیا تو اخروی زندگی اس کی برباد ہے۔ یہ کلام تو محقق طوسی کا ہمارے پاس آج ختم ہوا کہ آخری درس میں، گزشتہ درس میں آپ نے صرف محقق طوسی کے صرف اشارتاً اس بات کو ملاحظہ کیا تھا۔ آئیں اب اس کے بعد اگلا ٹاپک وہ ہے کہ وجوب اللہ کی جانب سے، نہ کہ اللہ کے اوپر وجوب ہے۔ در حقیقت یہ اسی بحث کا تسلسل ہے جو محقق طوسی نے معتزلہ اور اشاعرہ اور دیگر مکاتب کو جواب دیتے ہوئے ذکر کیا، اس لیے ہم بھی اس کو زیادہ نہیں پھیلائیں گے اور اس کے اوپر صرف اتنا سا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کر دوں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر لازم ہے کہ واجب ہے کہ وہ یہ کام کرے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ محقق طوسی اور ہمارے علماء نے بعد میں کہا کہ نہیں، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی، اللہ کی جانب سے کچھ واجب ہو سکتا ہے ہمارے اوپر، اللہ پر کیا واجب ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب بھی آپ علم کلام میں ایسی تعبیر دیکھتے ہیں نا کہ علی اللہ ہے یا یجب علی اللہ ہے، واجب ہے اللہ کے اوپر، مثلا اللطف واجب علی اللہ، اللہ کے اوپر واجب ہے، ادھر اللہ کی جانب سے واجب ہے۔ اللہ کے اوپر واجب ہونے کے جو ہے ایک طرح کے آپ یہ کہیں کہ الفاظ مناسب نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، حالانکہ اللہ نے اپنے لیے خود ضروری قرار دیا، جیسے قرآن کی آیات میں کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر اللہ نے لازم قرار دے دیا اپنے اوپر کہ وہ بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے اور کلامی طور پہ جو تحقیقی نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر کوئی چیز بھی واجب نہیں کی جا سکتی، اللہ کی جانب سے واجب ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسائل کلامی میں جب یہ بات آتی ہے کہ قانون اور پیغمبر کا بھیجنا اللہ کے اوپر واجب ہے، جیسا کہ اس بات کو ایک معتزلہ ذکر کرتے ہیں یا بعض ہمارے عقلی استدلال کا قائم کرتے ہوئے متکلمین ذکر کرتے ہیں، تو اس بات کو آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے محقق طوسی کے کلام کے ضمن میں نقد کیا ہے کہ یہ بات کہنا کہ اللہ پر واجب ہے کہ پیغمبر کو بھیجے، نبی کو بھیجے اور قانون کو بھیجے، یہ اللہ کے اوپر واجب ہے، تو کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے اوپر جبر کا نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب بھی علی اللہ واجب علی اللہ ہماری کلامی کتابوں میں علی اللہ واجب آ جائے تو اس علی اللہ سے واجب سے کیا مراد ہے؟ من اللہ واجب، اللہ کی جانب سے یہ ضروری ہے، نہ کہ اللہ پہ کوئی جبر قائم کر سکتا ہے، اللہ پہ کوئی قاہر ہو سکتا ہے؟ وہ عزیز ہے نہ کہ ضعیف ہے، وہ مالک ہے نہ کہ مملوک، وہ مولا ہے، اس کے اوپر تو کوئی حاکمیت قائم نہیں کر سکتا، وہ حاکم تمام چیزوں کا حاکم ہے۔ اشاعرہ ہیں کہ انہوں نے آ کے جبر کا نظریہ پیش کیا ہے، لہٰذا مکتب تشیع جو ہے وہ اس الزام کا قائل نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس یہ استدلال قائم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اوپر واجب ہے یہ کلمات بالفرض آ جائیں تو اس سے ویسے یہ کلمات نہ ہوں تو بہتر ہیں۔ ہمارے ابھی معاصر بعض علماء نے اس کے اوپر نقد کیا ہے کہ جو متکلمین نے، چونکہ اشاعرہ اور معتزلہ کی ایک فضا قائم تھی عالم اسلام میں اور ان کے آپس میں جھگڑے تھے، معتزلہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نوع قدرت کا انکار کر دیتے تھے، اور اشاعرہ مخلوق کی قدرت کا انکار کرتے تھے، جبر کے قائل تھے۔ تو اشاعرہ نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب کیا ہے، واجب ہے اللہ کے اوپر، اس لیے وہ حسن و قبح عقلی اور حسن و قبح شرعی کی یہاں پہ ایک بحث کھلتی ہے کہ جس سے ہم ابھی گریز کریں گے، اور صرف اتنا ہم پڑھیں گے کہ جو ذکر کیا ہے آیت اللہ جوادی آمنی حافظہ اللہ تعالیٰ نے، البتہ ان کا یہ اپنا نظریہ نہیں، حکماء الہی نے، ابو علی سینا نے یہ بات ذکر کی، اور اسی ضمن میں آپ اشارات و تنبیہات اٹھائیں۔ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے نمت نہم سے، نمت نہم میں، نویں نمت میں، اسی بحث کے بعد انہوں نے ایک طویل کلام کیا ہے اس سے، ابو علی سینا نے، اور ان کی اتباع میں محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل اس کے اوپر بحث کی ہے، لیکن وہ ولایت فقی کی بحث سے چونکہ باہر ہے تو اس لیے ہم اسے چھیڑیں گے نہیں، صرف اتنی سی بات آپ پڑھ لیں تو وہ اس پیراگراف میں کافی ہے کہ لکھتے ہیں آیت اللہ جوادی کہ حکمۂ الہی مانند ابو علی سینا انہوں نے صحیح امامیہ کے مکتب امامیہ کے صحیح عقائد کی بنیاد کے اوپر یہ ذکر کیا، اور وہ نہ افراد کی گندگی میں مبتلا ہوئے اور نہ تفرید کی آلودگی سے میں مبتلا ہوئے ہیں، یعنی نہ افراد پایا جاتا ہے کہ اتنی قدرت دے دی، اتنی قدرت دے دی کہ اب اللہ تعالیٰ خلل ہی نہیں ڈال سکتے، جیسے معتزلہ کہتے تھے۔ جو معتزلہ تھے اس دور میں، آج کے دور میں اکثر ماتریدی ہیں، یعنی اس دور میں اکثر کون معتزلہ تھے؟ حنفی، امام ابو حنیفہ کے پیروکار زیادہ تر معتزلہ کے قائل تھے، اور بقیہ جو اشاعرہ تھے وہ مالکی اور شافعی، آج بھی مالکی شافعی سارے اشاعرہ ہیں۔ پھر اشاعرہ کی بڑی ایک جو چھاپ ہے اور اثرات ہیں، وہ پھر ابو حنیفہ کے پیروکاروں پہ بھی پڑے، اور امام ابو حنیفہ کے پیروکار بھی ایک نو عشری ہو گئے، سوائے یہ کہ 40 مسائل میں اختلاف کیا ابو منصور ماتریدی نے، متقدمین میں سے ہیں۔ ان 40 مسائل میں آج بھی حنفی علماء اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہ جزوی اختلاف ہے، اس لیے معتزلی تفکر ایک قسم کا ختم ہو گیا، لیکن فرقے کی حد تک، وإلا شخصیات کے اعتبار سے آج بھی موجود ہے۔ بعض شخصیات ہیں جن کے اوپر معتزلی چاپ موجود ہے، جیسے ابو کلام آزاد دیوبندی معروف عالم دین گزرے ہیں، اور بڑے ان کے اوپر تنقیدیں اہل سنت کی طرف سے ہوئی ہیں، معتزلی چھاپ ان کے اوپر یا اثرات نمایاں ہیں۔ تو یہاں پہ ابن سینا کے بارے میں کہتے ہیں نہ افراد کا شکار ہیں اور نہ تفرید کا شکار ہے اشاعرہ کی طرح، کہ اصلاً انسان کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا، مجبور ہے اللہ کے ہاتھوں۔ تو ابو علی سینا پھر یہ کہتے ہیں کہ حسن قبح عقلی بلا شک و شبہ نظریہ درست ہے، حسن قبح عقلی، لیکن ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر کچھ واجب ہو جائے۔ یہ معتزلہ کی بات درست نہیں ہے، معتزلہ نے عقلی پیمانے پہ زیادہ تر یہ والے کلمات استعمال کی، بس اشاعرہ نے کیا کلمات استعمال کیے کہ مخلوق مجبور ہے اور اللہ نے اس کے اوپر یہ سب کچھ لازم کیا ہے۔ صحیح ہے، مخلوق مجبور ہے اور اللہ نے ہر چیز انسان کے اوپر اس طریقے سے لازم کر دی۔ اور معتزلہ کس کے قائل ہیں؟ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، قدرت رکھتا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر وجوب عائد کرنا شروع کر دیا۔ اب ہمارے بعض علماء کی جو تحریریں ہیں یا اسلوب قلم ہے، آپ اسلوب قلم کہہ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ نظریاتی طور پہ ہمارے علماء اس کے قائل نہیں تھے، وہ معتزلی اسلوب قلم سے متاثر ہوئے اور اسی پیرائے میں اسلوب میں انہوں نے بھی یہ کلمات درج کیے، وإلا معتزلہ جس نظریے کا قائل تھا، امامیہ کا کوئی عالم بھی اس نظریے کا قائل نہیں رہا، لیکن جب عقلی دلیلیں قائم کی تو وہی اسلوب جو کلامی اسلوب ہے وہ چلتا آ گیا۔ اس لیے یہ بات کہنے کی ضرورت پڑی کہ کلام جو ہے وہ کلام حق ہے، وہ امامیہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کی جانب سے وجوب ہے، وجوب عن اللہ ہے، نہ کہ وجوب علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ذات وہ کبھی بھی عقل اور یقینیات کی مخالفت نہیں کرتی، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے
کوئی بھی شے آئے تو وہ ہم قرار دے سکتے ہیں کہ انسان کے اوپر عائد ہو، لیکن انسان اللہ کے اوپر کوئی چیز عائد کر سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے سعادت انسان اور عدم کفایت عقل۔ یہ موضوع قائم کیا گیا۔ اس موضوع کے ضمن میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان سعادت مند زندگی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی میں اور آپ اور ہر انسان طبعی طور پہ اپنے وجود کے اندر اگر فطری ایک تقاضوں کو بھی دیکھے اور اپنے اندر چاہت کو بھی اپنے دیکھے تو وہ یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر بھی ضرر سے مجھے بچایا جائے، میں خوشحال زندگی دنیا میں بسر کرنا چاہتا ہوں، اور آخرت میں بھی عذاب سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ تو سعادت مند زندگی ضرورت ہے۔ دنیا میں سعادت مند زندگی سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ آخرت میں سعادت مند زندگی سے مراد ہے کہ عذاب سے بچ جائے، درست؟ دنیا میں سعادت مند زندگی کی حد اقل، یہ حد اقل تعریف ہے، حد اکثر تو بہت آگے ہے۔ سعادت یہ ہے کہ جنات کا مالک ہو، سعادت یہ ہے کہ قرب الہی کے قریب ہو، سعادت یہ ہے، اور پھر مقامات ہیں انسان کے، صحیح ہے، وہ سعید انسان کہلاتا ہے۔ لیکن سعادت کا کم سے کم اطلاق کس مورد میں ہو جاتا ہے؟ اخروی زندگی میں عذاب سے بچ جائے، عذاب قبر سے نجات پا جائے، عذاب جہنم سے نجات پا جائے، یہ بندہ کیا ہے؟ سعید ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر دنیا میں سعید کون ہے؟ دنیا میں سعید وہ ہے کہ جس کی ضرورت زندگی پوری ہے، ضرورت زندگی پوری ہے۔ اس لیے بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس طرف بہت توجہ رکھنی چاہیے۔ ہماری یہ جو ساری بحث ہے، مسلمان کا کافر سے اختلاف ہی کہاں پہ بنیادی طور پہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہمارے معنوی اور اخروی مسائل متاثر ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک انگارہ ہے جہنم کا۔ اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تم لوگوں کے اولاد اور ازواج کیا ہیں، ایسے اوقات آتے ہیں وہ ہیں عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، فاحذرہم، یا اس طرح سے تعبیرات ہیں قرآن کی، میں بالمفہوم آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ غالباً سورہ تغابن کی آیت ہے کہ اس سے بچو، اولاد سے اور ازواج سے بچو، بعض اوقات یہ انگارہ بن جاتی ہیں۔ لہذا اگر ہماری زندگی ایسی ہو جائے، آل اولاد مال اپنی خواہشات وہ اخروی زندگی کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، دائمی زندگی کو نقصان پہنچانا شروع کر دے، یعنی میرے علم اور عمل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، تو پھر اسے آل اولاد کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اسے اپنے دشمن ہونے کی نگاہ سے دیکھیں۔ اصل میں دشمن ہونے کا معیار یہ ہے کہ ان الشیطان عدو مبین، شیطان ہے کہ جو واضح اور کھلا دشمن ہے، اور ہر وہ کام شیطنت ہے جو اللہ سے دور کرے اور انسان کے مقصد خلقت سے اسے دور کر دے۔ ہم اس دنیا میں خلقت یہ تھی کہ تکمیل کریں اپنے باطن کی، وہ اسی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور سخت آزمائش ہے مال اور اولاد، آسان آزمائش نہیں ہے۔ لہذا سعادت دنیا، اول سعادت دنیا بلا شک شبہ ضرورت زندگی پوری ہو جائے۔ ضرورت زندگی کیا ہے؟ انسان کی صحت میسر ہو، اچھا پیٹ بھرنے کے اسباب انسان کے پاس میسر ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر روز کا گوشت انسان کو میسر آ جائے، پیٹ بھرنے کے اسباب میسر ہوں جس سے اس کے اندر بھوک کی کیفیت ختم ہو سکے، ازدواجی زندگی میسر آ جائے، آل اولاد میسر آ جائے، گھر کی چھت میسر آ جائے، سواری میسر آ جائے، ختم۔ ان سب کو اگر آپ سمیٹتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ صحت اور انسان کے وجود اس کی بقا تو ضروری ہے۔ روایات نے وارد ہوا صحیح سند روایات میں، ایسا مومن جس کو 3 چیزیں میسر ہیں، 3 چیزیں، وہ اس دنیا میں اللہ کے وسیع رزق میں ہے، وسعت رزق میں ہے، تنگی رزق میں نہیں ہے۔ یہ ہم طالب علموں کو بالخصوص بڑا ذہن کھول کے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ 3 چیزیں میسر ہیں تو وسعت رزق ہے، پریشان نہ ہو، کل تو موت ہے، کل تو اس دنیا کا ویران ہونا ہے، اس لیے کل کی فکر ہی نہ کریں، کیونکہ پتہ ہے کل تو ساری چیزوں نے بچھڑ جانا ہے۔ کل کا نام رکھ دے موت، کل کا نام رکھ دے دنیا کا ویران ہونا، کیونکہ کل یہی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ہمارا کل کیا ہے؟ موت کے قریب ہے، وقت آئے گا سب کچھ چھوڑ کے چلیں گے۔ اس دنیا کا کل کیا ہے؟ تباہ ہونا۔ جو ہم نے گھر بنایا ہے
یا جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں ادھر گزرا، یا جہاں اب ہم بیٹھے ہیں حرم کے قریب ترین، ادھر لاکھوں لوگ آ کے بس کے چلے گئے، ان کے آثار بھی مٹ گئے، نئے گھر بنے، ان کے آثار مٹ گئے، پھر نئے گھر بنے، یہ بھی گھر گر جائے گا، یہ بھی جگہ تبدیل ہو جائے گی، ہم بھی بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر ایک اور آ جائے گا، ہم لوگ تو گزرگاہ میں ہیں، بس گزر جانا ادھر سے۔ ایسا یہ ہے کہ 3 چیزیں میسر ہوں تو وہ سعادت مند ہے، دنیا کی زندگی میں وسعت رزق میں ہے۔ پہلی چیز ہے کہ گھر اس کے پاس میسر ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر ہو، کرائے کا بھی گھر ہو تو گھر تو ہو، ضروری نہیں ہے اپنا گھر ہو اور پھر اتنے کمرے ہوں، اور پھر کہہ رہے میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرے والدین بھی آئیں، پھر بہن بھائیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، پھر ان کی سسرال آئے تو اس کے لیے بھی ہونے چاہیے، پھر گاؤں سے یا شہر سے کوئی مہمان آ جائے، انسان کی تو حد ہی نہیں ہے نا کوئی۔ گھر ہو جس میں وہ سر چھپا سکے۔ نمبر 2، سواری ہو اس کے پاس۔ یہ وہ صحیح طریقے سے جانتے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہے، یا ایک مدت بعد سواری آئی، انہیں صحیح پتہ ہے کہ ہوتی تو کیا نتیجہ نکلا۔ سواری ہو تو خوشحال ہے وہ۔ تیسری چیز ہے ایسی زوجہ ہو کہ جس کو وہ دیکھے تو خوشی میسر آ جائے اسے، کیونکہ زوجہ کو 2 چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ یا پھول ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کہ اسے دیکھتا ہے یا اس کا تصور آتا ہے تو اوپر سے نیچے تک وہ آگ میں ڈوب جاتا ہے۔ ایسے اس کے ساتھ خطرناک واقعات تشکیل پاتے ہیں کہ اس کی عزت الگ دور پہ لگی، رسوائی الگ اس کی ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے 3 چیزیں میسر ہوں تو وسعت رزق میں۔ اگر کسی کی زوجہ ہی نہیں ہے وسعت رزق نہیں ہے، اولاد نہیں ہے وسعت رزق نہیں ہے، لیکن زوجہ ہے اور اولاد ہے اور وہ اس کی خوشحالی کا باعث ہے۔ تو یہاں پہ عموماً آپ ایک اور معیار، یہ اب ہمارا ذاتی معیار ہے مشاہدے کے اعتبار سے، اگر قم میں ایسے طلاب نظر آ جائیں 10 سال ہو گئے کہیں نہیں گئے، تو سمجھ لیں کہ یہ چیزیں میسر ہیں۔ تو دنیا کی اتنی نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں کہ وہ نعمتوں سے اپنا چھٹکارا ہی نہیں حاصل کر سکے کہ تبلیغات کی تلخیاں اٹھا سکیں۔ تو یہ ہمارے پاس سعادت کا ایک مفہوم آیا کہ آپ نے اس کو ملاحظہ کیا۔ آئے ہم چند روایات پڑھتے ہیں، اس میں سعادت کو دیکھا۔ انسان کی سعادت کے لیے ثابت کرتے ہیں تنہا عقل کافی نہیں ہے، عقل ضروری ہے۔ اس عنوان سے یہ نہ سمجھ لیں نہیں عقل کی ضرورت ہی نہیں، ایسی بات نہیں، عقل ضروری ہے، لیکن عقل کے ذریعے سے آپ تمام اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آپ آخرت کے تو بالکل ہی نہیں کر سکتے، دنیا کے بھی سارے کے سارے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے، صحیح ہے؟ آپ کس کے محتاج ہیں؟ شریعت اور نبوت کے۔ اگر عقل کے ساتھ شریعت اور نبوت کو ملا لیا سعادت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے کتنے ہی اپنی زندگی میں تھوڑا غور و فکر کریں، کتنے ایسے افراد ہیں مربع ایکڑ زمین کے مالک ہیں، لیکن آپ اگر کوئی نہ ان کا تعارف کراتا ہے ایسے ہی لگتا ہے شاید یہ کھیتوں میں کام کرنے والا کوئی کسان یا اس ٹائپ کا دیہاتی ہے جس سے میں نے ملا ہوں۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ کپڑے پہننے کا کوئی سلیقہ ہے، نہ کھانے پینے کا پتہ ہے کون سی چیز لذیذ ہے کون سی چیز نہیں ہے، نہ رنگ ڈھنگ اسے آتا ہے کہ دنیا کے مطابق بہترین رنگ ڈھنگ کے ساتھ ساتھ زندگی کیسی ہوتی ہے، کیسی اتنی، یعنی اس کے پاس مال ہے خرچ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ اسی طرح اجڑ گنوار بندہ ہے، نہ تعلیم سے آشنا ہے نہ آداب سے آشنا ہے۔ اور کتنے ایسے افراد بھی ملیں گے ہیں وہ غرباء اور فقراء میں سے، لیکن انتہائی ایٹیکیٹس اور آداب کے مالک ہیں۔ حیران ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں پڑھ کے یا کسی بڑے ادارے میں کام کرنے والا انسان ہے، حکمت کی باتوں سے آراستہ ہے۔ لہذا عقل کو جس نے استعمال کیا اس نے زندگی کو بہتر کیا۔ بالفاظ دیگر اب ہم شریعت کے کتنے احکام پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے گھر کے اندر بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ عقل استعمال نہیں کی۔ عقل استعمال نہیں کی تو شریعت سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ عقل استعمال نہیں کی تو نبی کو پہچان کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ نہیں اٹھا سکیں گے۔ عقل ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ اس کے اوپر تھوڑا سا کلام اور بقیہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے کہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے اگرچہ آیات کثیر ہیں جس میں عقل کی قیمت اور اہمیت کو بیان کیا ہے، اور انسان کو بار بار تعقل اور تفکر کا قرآن کریم نے درس دیا ہے،
اور عقل لازم انسان کے لیے ہدایت کے لیے قرار دی گئی ہے۔ اگر قرآن انسان کے ہاتھ میں ہو اور رسول اللہ سے ڈائریکٹ اس نے سنا اور حفظ کیا ہے، اسے قرآن سمجھ آ جائے گا؟ یا جب تک تدبر نہیں کرے گا تب تک نہیں سمجھ آئے گا؟ جب تک تدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا کہ یہ لوگ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر نہیں کریں گے تالا ہے، اسے ذہن نشین کر لیں، وہ تالا ہدایت نہیں کھلے گا۔ زبان سے کلمہ ہدایت جاری کر رہے ہیں، معنی ہدایت سے آری ہے، فہم ہدایت نہیں ہے، قلبی تعلق ہدایت سے قائم نہیں ہوگا۔ لہٰذا وحی کی ضرورت انسان کو ہے۔ اس بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے رسلا مبشرین و منذرین، یہ آیات سے، قرآنی آیات سے دلیل بھی ہے نبوت کے اس بات کے لیے، صحیح ہے؟ اور لیکن اس کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے کس میں رکھ دیا؟ کتاب چھاپنے والوں نے اصل میں یہ ہیڈنگ بنائی ہے، وَإِلَّا یہ آیت اللہ جوادی عاملی کی ایک درس ہے، پورا درس ہے، اس درس میں ہیڈنگز کا اضافہ خود کتاب والوں نے کیا ہے، اس لیے اس کو اسی تناظر میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ نبوت کے قرآنی استدلال۔ لیکن اس کو کفایت عقل کے حوالے سے بھی یہ ایک اچھا نقطہ ہے کہ وحی کا محتاج ہے انسان، کہ اللہ نے رسول بھیجے جو مبشر اور منذر تھے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی جواز نہ آ جائے اور رسولوں کے بعد اللہ کے اوپر وہ حجت نہ قائم کر سکیں۔ اگر رسول نہ بھیجے ہوتے تو انسان کو جب حساب کتاب اللہ تعالیٰ لیتا تو انسان تقاضا کر سکتا تھا بار الہ مجھے اگر بتا دیا ہوتا، ڈرا دیا ہوتا، سمجھا دیا ہوتا تو میں یہ عمل کبھی انجام ہی نہ دیتا۔ تو اللہ نے پھر رسول بھیج دیے، عقل کے ساتھ ساتھ رسول بھی بھیجے۔ عقل ایکٹیو کریں تو رسولوں کی بات لے لے گا، شریعت کی بات لے لے گا، وحی کی بات لے لے گا۔ لہذا رسول مبشر بن کے آئے اور منذر بن کے آئے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی جواز اللہ کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ عزیز حکیم ذات ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 34 دیکھیں۔ اس آیت میں بھی آپ نے دیکھا عقل کافی نہیں ہے، رسولوں کا مبشر اور منذر بن کے آنے کی احتیاج اس آیت کریمہ کے مطابق ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے۔ بس ایک اور مقصد ہمیں قرآن کی آیت نے بیان کیا، نبوت کے ضرورت کا مقصد عقل کے پیرائے میں تو آپ پڑھ چکے، قرآن کی نظر میں نبوت کا ایک اور مقصد کیا ہے، لوگوں کے اوپر حجت کا تمام ہونا اخروی جہت سے ہے یا نہیں؟ لہٰذا یہ جو محقق طوسی نے اخروی جہت بیان کی ہے اس کو اس آیت سے لنک دیں، جوڑیں کہ یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضرورت نبوت انسان کو کیوں ہے؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے، اگر نبی نہ آتا تو حجت تمام نہ ہو پاتی، یہ نقطہ مہم ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم اس نبی کے آنے سے پہلے ہی اس قوم کو پکڑ کے عذاب دے دیتے، لَقَالُوا، تو حتماً وہ کیا کہتے ہیں، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، ہماری طرف آپ نے کیوں رسول نہیں بھیجا، فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نُذِلَّ أَوْ نُخْزَى، کہ قبل نُذِلَّ أو نُخْزَى، کہ قبل اس کے کہ ہم لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا یا ہم لوگوں کو غالباً نُذِلَّ ہی ہے کہ آیت دیکھیں گے، کیونکہ کتاب میں جو آیات لکھی گئی ہیں اس میں بہت پروف ریڈنگ کی غلطیاں ہیں۔ اس کتاب کے نسخے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب لیں تو اس میں ڈائریکٹ آپ آیات کی تحقیق کے بغیر نہ ڈالیں۔ مثلا ادھر جب کتاب میں ہے تو ارسلنا لکھا ہوا ہے، جب قرآن کی طرف رجوع کیا تو پتہ لگا ارسلتا تھا، صحیح ہے، لولا ارسلنا معنی نہیں بنتا تھا۔ ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا، پروردگار بار الہ، اے ہمارے رب کیوں تو نے رسول ہماری طرف نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے قبل اس کے کہ ہمیں یہ ذلت و خواری اٹھانے پڑتی۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ واضح طور پہ لوگوں کا بہانہ سامنے آ گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بہانے کو بند کرنے کے لیے، اس راہ کو بند کرنے کے لیے سب سے پہلے رسول مبشر اور منذر بھیجے۔
اللہ کے اسماء میں سے اسی لیے صبور، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کیا ہے؟ صبور۔ وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، صبر یعنی مہلت دیتا ہے انسان کو۔ تو یہ استدلال ہمارے پاس واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ انسان در حقیقت محتاج ہے انبیاء علیہم السلام کا حجت کے تمام ہونے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس ضرورت وحی کی اور عدم کفایت عقل کے اوپر آیات کا ایک اور تیسری جو آیت ہے، 2 آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں، تیسری آیت کے اوپر ہم اختتام اپنی گفتگو کا کرتے ہیں کہ دوزخ میں جب یہ بھیجا جائے گا تو فرشتے ہیں نا، مالک بھی کہا گیا، دربان جو جہنم کا ہے نا سردار فرشتہ جو سب نگرانی کر رہے ہیں، اس کا نام ہے مالک، نہج بلاغہ میں بھی اس کا نام آیا ہے۔ بہرحال فرشتے پکڑ کے جب جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، سورہ ملک آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پکڑ کے لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے ان جہنمیوں سے، الم یاتکم نذیر، نذیر نہیں آیا تھا تمہارے پاس؟ کیا تم لوگوں نے اپنا حال کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس تو نذیر آیا تھا، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے اس کی باتوں کو رد کر دیا۔ اور بعض جگہوں پہ اس طرح بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا عقل نہیں دی تھی، اس دن کا کیا تمہیں خبر نہیں تھی؟ اس طرح کی باتیں قرآن کریم کی آیات میں آئی ہیں۔ بس یہاں سے ہمارے پاس تذکر ہوتا ہے کہ وحی کی ضرورت انسان کے لیے ضروری ہے، تنہا عقل ہمارے پاس کافی نہیں ہے۔ ایک چوتھی آیت بھی ذکر کی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس چوتھی آیت کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ امکان قوی ہے کہ ہم اس فصل کو ختم کر لیں، فصل اول کو، اور پھر فصل دوم ہماری شروع ہوگی جو ڈائریکٹ حکومت اسلامی سے شروع ہوگی، کیونکہ قانون اور شریعت اور نبی ان کا جب اس بات ہو گیا تو بقیہ ہمارے پاس پھر اب حکومت اور حاکم اور اس قانون کا نافذ کرنا یہ مباحث رہ جائیں گے، اور اس سے ہم دوسرے فصل میں منتقل ہو جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔